عجیب روکے پھیکے سے دن تھے، خاموشی سے آتی ہوئی دوپہریں، بیزاریت بھری شامیں اور ٹھنڈ بھری طویل راتیں۔ حالانہ موسم میں ابھی تبدیلی کا آغاز ہوا تھا، یوں لگتا جیسے آسمان کا رنگ کسی نے جادو کے زور سے چرا لیا ہو۔ عجیب گدلائی ہوئی سی نلاہٹی تھی، پودوں پر پھولوں نے کھلنا ترک کر دیا تھا، ہرے پتوں کے کناروں پر زردی پھیل کر محیط ہونے لگی تھی۔ وسیع کیاریوں میں بھولے سے بھی کوئی سنہرے پڑوں والی تتلی نہ پھٹکتی، سرد ہوا کے جھونکے پیڑوں میں نمی کے گھنگروں بندے امرود کی شاخوں سے ٹکراتے تو صحن میں سوکھے پتوں کا ڈھیر لگ جاتا۔ دادو جی کی بڑبڑاہٹیں وقفے وقفے سے سنائی دیتی، دھوپ میں شدت سی، سائے میں کھنکی، اور دادو جی کی بری ہڈیاں اس تبدیلی سے آشنا ہونے کے باوجود آشنا ہونے سے انکاری۔ ماہا بولائی بولائی سی سارے گھر میں چکراتی۔ فائنل ایگزامز قریب تھے، مگر پڑھائی میں بھی کب تک دل لگایا جا سکتا تھا؟ پھر شروع سال سے پڑھنے میں بس ایک ہی قباحت ہے، بندہ بوریت کا شکار ہو جاتا، اور بوریت تو بے تحاشا تھی، تنہائی کا احساس شدید ترین۔ صبح زین کا فون آیا تو وہ خوب جھگڑی، پھر بے بسی سے رونا شروع کر دیا، مگر اب ان باتوں کا کچھ فائدہ نہ تھا۔ جھگڑا تو اس نے تب بھی کیا تھا جب زین جا رہا تھا، ابو جی نے تو اس کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد آگے بڑھے، دنیا کے روشن صفحے پر اپنے نام کی خالی جگہ پر کرے، اور بلا شبہ انہوں نے اپنے بچوں کو آگے بڑھنے کے موقع بھی فراہم کیے تھے، مگر اتنی دوری انہیں برداشت نہیں تھی۔ عمران تو پہلے ہی بیوی بچوں کے ساتھ جا کر سعودیہ جا بسا۔ میں عمر کے جس مقام پر ہوں وہاں اولاد کے ساتھ ان کی قربت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ جدائی کی۔ میں خود میں اتنی طاقت نہیں پاتا کہ تمہاری جدائی سہ سکوں۔ پاکستان میں بھی آگے بڑھنے کے مواقع کم نہیں ہیں، تم پاکستان سے جانے کی بات ذہن سے نکال کر سوچو تو صحیح، جلد بازی کرنے کے بجائے تحمل سے سوچو، دل کی بجائے دماغ سے کام لو۔ ابو جی نے زین کو سمجھانا چاہا تھا، مگر اب سمجھنے کی گنجائش رہی ہی کب تھی؟ 4 روز کے توقف سے تو زین کی فلائٹ کنفرم تھی، پھر شاید ہر جلد باز خود کو عقلمند اور اپنے فیصلے کو بہترین سمجھتا ہے۔ زین کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اس کے نزدیک روپیہ پیسہ ہمیشہ سے اہم رہا تھا، مگر اس قدر بھی نہیں، یا شاید کسی کو بھی اس سے اتنی تیز رفتاری کی توقع نہ تھی۔ تبریز کو بیچ میں ڈال کر اس نے ابو جی کو راضی کر لیا۔ وہ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد ابو جی سے اجازت چاہتا تھا، انہوں نے اجازت دے دی، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پھر وہ چلا گیا، اور جاتے ہوئے فطرتی سی اداسی اس پر قابض رہی۔ اپنوں سے دور جانا کوئی آسان کام تو نہیں، میں ہر روز خط لکھوں گا اور فون بھی کروں گا۔ وقت رخصت اس نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے ماہا، امی اور دادو جی کو یقین دلایا تھا، مگر وہاں کی روٹین خاصی پیچیدہ تھی، وہ روز خط نہیں لکھ سکتا تھا، تبھی اس 1 مہینے میں اس نے صرف ایک ہی خط لکھا تھا۔ البتہ فون وہ جلدی جلدی کر لیا کرتا تھا۔ آمنے سامنے کی بات اور تھی، بندہ جی بھر کر لڑ سکتا ہے، پھر مان بھی سکتا ہے، مگر فون تھا تو فون ہی۔ ماہا دوہری الجھن کا شکار، بے سبب ہی غصہ آنے لگتا تھا۔ توبہ، کس قدر خاموشی تھی گھر۔ مکین تو ایک ایک کر کر رخصت ہوتے جا رہے تھے، پہلے زین چلا گیا، پھر کامران بھائی کا ٹرانسفر ہو گیا، وہ بینک میں ملازم تھے اور آج کل رینالہ خودار والی برانچ میں تعین تھے۔ رمشا بھابھی اپنے امی ابو کے گھر گئی ہوئی تھی، وہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اور رسوم کے مطابق بچے کی پیدائش تک انہیں اپنے امی ابو کے گھر ٹھہرنا تھا۔ امی جی خاصی خاموش طبع تھی، باتیں کرتی تھی تو دادو امی کے ساتھ، اور ماہا کو بچی سمجھ کر ایک طرف کر دیا جاتا۔ وہ چڑھتی جھنجھلاتی، مگر ان سب کا کچھ حاصل نہ وصول۔ شام میں ابو جی گھر آتے تو گھر میں کچھ ہلچل محسوس ہوتی۔ پھپھو جی کے گھر سے تو بھی کتنے دنوں سے کسی نے چکر نہیں لگایا تھا۔ محتشم بھائی پہلے پھر بھی آتے جاتے، چند منٹوں کے لیے ہی آ جایا کرتے تھے، مگر گزشتہ کافی دنوں سے ان کی روٹین بدل گئی تھی۔ ارم آپی ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کرنے لگی تھی۔ پھپھو جی کے گھٹنوں میں تکلیف بڑھ گئی تھی، پھر انہوں نے گھر ہی میں لڑکیوں کو کڑھائی سلائی سکھانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ ہر ایک کی اپنی مصروفیات، اپنی دلچسپیاں، لگتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ فارغ تو میں ہی ہوں، بیزاریت سے سوچتے ہوئے اس نے بوگن ویلی کے مٹھی بھر زرد پتے نوچ لیے، پھر ایک ایک کر کے ہوا میں اڑانے لگی۔ یہاں سیڑھیوں میں بیٹھے بیٹھے اس نے گزشتہ 1.5 ماہ کا حساب لے ڈالا تھا۔ سر پر سے گرتے
بیل کی آواز پر وہ چونکی۔ نچلی 2-3 سیڑھیوں پر بیل سے نوچے گئے ابتدائی خزاں گزیدہ پتوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ کچھ پتے ہوا سے اڑ کر یہاں وہاں صحن میں بکھر چکے تھے۔ لیموؤں کی جھاڑ سے میلا سا شوپر لپٹا پڑا تھا۔ فرش پر گرد کی مہین سی تہہ جم رکھی تھی۔ پرندوں کے پنجروں پر سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہوا کے ہلکے جھونکوں سے امرود کی شاخیں ہولے ہولے لرز رہی تھی اور ہر جھونکے کے ساتھ کتنے ہی پتے زمین پر آ جاتے تھے۔ اس نے حتمی انداز میں ہاتھ جھاڑے اور دوپٹہ ایک طرف رکھ کر جھاڑو اٹھا لیا۔ پہلے سارے پتے سمیٹ کر ڈسٹ بن میں ڈالے، کیاریاں صاف کی، شپٹ شپٹ کر کے سارا دہن دھو ڈالا، طوطوں کا پیالہ دھو کر نئے سرے سے پانی بھرا، باجرہ ڈالا۔ پچھلے کئی دنوں سے رانی کام پہ خاصی لاپرواہی برت رہی تھی۔ اسے کام کاج کے لیے کچھ مزید گھر مل گئے تھے، سو جس وقت بھی آتی افراتفری میں رہتی، جلدی جلدی کام سمیٹتی، کچھ مکمل ہو جاتے، کچھ رہ جاتے۔ نل سے پائپ کا سرا اتار کر لپیٹتے ہوئے اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر ٹھہر گئی اور مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ ان روکھے پھیکے بیزار سے دنوں میں یہی تو ایک خاص خیال تھا جو وقت کے وقت مسکرانے اور خوش رہنے کا موقع فراہم کرتا تھا۔ اور یہ بھی کیسی انوکھی سی بات تھی، وہی شخص جس کے بارے میں وہ کوئی اچھی رائے نہیں رکھتی تھی، اب اسی کے بارے میں اس کی رائے تبدیل ہونے لگی تھی، اور یقیناً یہ اسے سوچتے رہنے کا اعجاز تھا۔ دل بھی عجیب چیز ہے، دماغ کو اس کام پر لگا دیتا ہے جس کے بارے میں کبھی سوچنا بھی محال ہوتا ہے۔ فون کی بیل بجنے لگی تھی۔ امی اور دادو جی کو ڈسٹرب نہ کرنے کے خیال سے اس نے جلدی سے جا کر فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، میں تبریز بات کر رہا ہوں۔ وہ جو قمیص کے دامن سے ہاتھ پہنچتے ہوئے کندھے اور گردن کے درمیان ریسیور سنبھالے کھڑی تھی، ایک دم سیدھی ہو کر تعجب سے ریسیور دیکھنے لگی۔ اپنی سماعت پر دھوکا سا ہوا تھا۔ ہیلو ماہا، آپ سن رہی ہیں؟ اس کی جانب سے خاموشی پا کر پوچھا گیا تو وہ یکدم الرٹ سی ہو گئی۔ وہ اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ یہ تعجب کی بات تھی، ساتھ ہی کچھ یہ چکر بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی سے سوچ رہی تھی اور ابھی اس نے فون کر لیا، تو وہ جو کہتے ہیں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، تو کہیں یہ بات تو نہیں؟ ہیلو ماہا۔ جی جی میں سن رہی ہوں، اس نے بوکھلا کر لگت امیز لہجے میں کہا۔ دل دھک دھک بج رہا تھا۔ تو خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل میں خیریت سے ہوں، اور آپ ٹھیک ہیں؟ اصل میں ابو جی گھر پر نہیں ہیں، آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو ان کے آفس فون کر لیں۔ اسے یہی کہنا مناسب لگا۔ اصل میں زین کے جانے کے بعد تبریز نے آنا بالکل ترک کر رکھا تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ صرف ایک بار آیا تھا اور کچھ دیر ابو جی کے ساتھ بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ مجھے سعید انکل سے بات کرنی ہوتی تو گھر کے بجائے آفس میں ہی فون کرتا، مگر مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت آفس میں ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کی ماما اور دادو جی سے بھی بات نہیں کرنی۔ کیا اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ مجھے کس سے بات کرنی ہے؟ اس کا لہجہ کسی قدر متبسم اور حد درجہ معنی خیزیت لیے ہوئے تھا۔ بات اگرچہ عام سی ہے، ممکن ہے آپ کو عام تر لگے، مگر یوں ہے کچھ باتوں کا پہلے کلیئر ہو جانا ضروری ہے۔ میں ان باتوں کو پہلے ہی آپ سے ڈسکس کر لینا چاہتا تھا، مگر اول تو موقع ہی نہ مل سکا، دوسرا یہ کہ میں خود کو بھی راضی نہیں کر پا رہا تھا۔ آج کچھ فراغت تھی، سوچا کیوں نہ کچھ بات کر لی جائے۔ آپ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ تبریز کے خاموش ہوتے ہی ماہا نے کہا۔ اسے تجسس ہو رہا تھا۔ کہنا تو بہت کچھ ہے ماہا، مگر یوں نہیں۔ میں چاہتا ہوں جو بھی بات ہو فیس ٹو فیس ہو، آمنے سامنے بیٹھ کر۔ آپ کس وقت فارغ ہوتی ہیں؟ یقین کیجئے بہت کم وقت لوں گا میں آپ کا، آپ کی اسٹڈی کا بھی حرج نہیں ہوگا۔ ویسے کن ٹائمنگز میں پڑھتی ہیں آپ؟ کوئی خاص ٹائمنگز تو نہیں ہے، بس جب موڈ ہو تو اس وقت پڑھ لیتی ہوں، مگر میں رات میں نہیں پڑھ پاتی۔ اصل میں مجھے نیند بہت آتی ہے، اور جب نیند آتی ہے تو کوئی اور چیز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آپ گھر آ جائیں، آپ جس وقت بھی آئیں گے میں آپ کی بات سن لوں گی۔ نہیں، گھر پر نہیں، آپ کے گھر میں میں سکون سے بات نہیں کر سکوں گا، اور یقیناً میری طرح آپ بھی سکون فیل نہیں کریں گی۔ آپ میرے ساتھ ڈنر پر کیوں نہیں چلتی؟ 2 روز بعد سنڈے ہے، چوائس آپ کی ہوگی، ڈیسائیڈ کر لیں، سیٹرڈے نائٹ یا سنڈے نائٹ۔
وہ جیسے سارا پروگرام سیٹ کیے بیٹھا تھا۔ 2 لمحوں کے توقف سے ماہا کی خاموشی سے نہ جانے کیا آغاز کرتے ہوئے اس نے خود ہی خیال کیا، میرا خیال ہے سیٹرڈے نائٹ ہی ٹھیک رہے گی، واپسی میں کچھ دیر بھی ہو گئی تو اگلے روز کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ اوکے، اب تیار رہیے گا، میں 7:30 بجے تک آپ کو پک کر لوں گا۔ میری بات سنیں تبریز، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات ختم کر کے رابطہ منعقد کرتا، ماہا نے جلدی سے اس کی بات قطع کر دی تھی۔ تبریز کی جانب سے کی جانے والی یہ فرمائش قطعی طور پر اس کے لیے ناقابل عمل تھی۔ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ اس کے انکار پر حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا اور ماہا اس کی حیرانی پر حیران تھی۔ میں وہ الجھ سی گئی تھی۔ مجھے گھر سے اجازت نہیں ملے گی۔ اسے یہی کہنا فوری طور پر مناسب لگا۔ وہ دوسری جانب تبریز نے جھنجھلا کر کہا تھا، وٹ ربش! اجازت کیوں نہیں ملے گی؟ میں کوئی غیر تو نہیں ہوں آپ کے لیے۔ پھر میں بتا چکا ہوں کہ کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، نہ بھی کرنی ہوتی تو اتنا مارجن تو ہمیں ملنا ہی چاہیے۔ آفٹر آل ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے ہم نے۔ انگیجمنٹ پیریڈ کا مقصد اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں یہی نا کہ لڑکا لڑکی کچھ وقت ساتھ بتا کر ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھ لے؟ اب کچھ تو جواب دیں، یا کھڑی کھڑی سو گئی ہیں؟ میں کیا جواب دوں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ اصل میں ہمارے یہاں لڑکی اور لڑکا کو اتنی آزادی نہیں دی جاتی۔ وہ یوں ہوٹلنگ کرتے پھرے۔ آپ کو بات کرنی ہے وہ بھی کوئی ضروری تو آپ گھر آ جائیں نا، ہم یہاں بڑے آرام سے بات کر لیں گے۔ تو یوں کہیں کہ آپ میرے ساتھ باہر جانا نہیں چاہتی، بلا وجہ گھر والوں کو کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ جو گھر میں ملنے دے سکتے ہیں انہیں باہر بیچنے میں کیا تردد ہوگا؟ میرا خیال ہے آپ خود ہچکچا رہی ہیں۔ سعید انکل سے میں پوچھ لیتا ہوں، وہ اتنی دقیانوسیت ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں کچھ وقت ساتھ گزارنے کی اجازت نہ دے سکے۔ آپ ابو جی سے کچھ مت پوچھیے، یہی درست ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی، مجھے ایسی باتیں پسند نہیں ہیں۔ آپ کو کیسی باتیں پسند ہیں؟ چلیے آج پھر وہی کر لیتے ہیں۔ تبریز کا لہجہ بدلا تھا، انداز، البتہ الفاظ میں ذومانیت تھی۔ ماہا نے آواز گہرا سانس بھرا۔ یہ شخص آج اسے بار بار حیران کر رہا تھا۔ آپ گھر آ رہے ہیں؟ اس نے فوراً بات بدل دی۔ نہیں، تبریز نے کوڑا جواب دیا۔ اینڈ سوری ٹو سے، لیکن پہرے داروں کی موجودگی میں بات کرنا نہیں چاہتا۔ لوگ چاند تک ہو آئے ہیں اور آپ ابھی تک اس مسئلے میں الجھی ہوئی ہیں کہ لڑکا لڑکی کو، خاص کر تب جب کہ وہ آپس میں انگیجڈ ہو، تنہائی میں ملنا چاہیے یا نہیں۔ کم سے کم مجھے یہ بات بہت مضحک خیز محسوس ہو رہی ہے۔ خود میں تھوڑی گنجائش پیدا کریں۔ ماہا، دقیانوسیت انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، اور جیسے آپ کے خیالات ہیں ان کے ساتھ ترقی کرنا نہایت مشکل ہے۔ معاف کیجیے گا، لیکن اگر ترقی کرنے کے لیے اور چاند تک جانے کے لیے نامحرم سے تنہائی میں ملاقات کرنا ضروری ہے تو ہم باز آئے ایسی ترقی سے۔ بھلے سے لوگ چاند اور سورج تک ہو آئیں، ہمیں پرواہ نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی ڈیمانڈ نہ پوری کر سکی۔ آئندہ بھی امید مت رکھیے گا، بڑی مروتی سے کہا۔ وہ بھڑک سی گئی۔ تبریز کی مہذب و شائستہ لہجے میں کی گئی ہر بات اسے ناگوارا گزری تھی، اور اسی ناگواری کی بدولت اس کے اندر کی دادوجی پوری شدت سے عیاں ہو گئی تھی۔ اس کے منہ میں انہی کی زبان، انہی کے خیالات بولے تھے۔ مجھے بھی افسوس ہے، اللہ حافظ۔ رابطہ منعقد ہو چکا تھا۔ آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں، آہستگی سے اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اس کی دونوں حرکتیں بے ساختہ تھیں، تعریف بھی اور چھونا بھی۔ اس لڑکی کے بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے برش پھیرتی گل بی بی بے ساختہ ہی مسکرائی تھی۔ ہے نا بی بی؟ میں بھی بیٹے سے یہی کہہ رہی تھی کہ ان کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ ہمنا نے مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح نظریں جھکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ کھلے ہوئے بالوں نے اس کے سارے وجود کو چھپا رکھا تھا۔ کمر سے نیچے تک جاتے ہوئے بے حد سیاہ اور چمکدار بال، کم سے کم ہمنا نے تو کبھی کسی کے اس قدر خوبصورت بال نہیں دیکھے تھے۔ اس لڑکی کی شخصیت میں سب سے نمایاں چیز اس کے بال ہی تھے، پھر اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر لمبی لمبی خمدار پلکوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ مجموعی طور پر وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے نقوش میں خاصی ملاحت تھی،
مگر چہرے کے تاثرات اس وقت بے جان تھے۔ وہ کسی اناڑی مصور کی ایسی پینٹنگ معلوم ہو رہی تھی جس میں ابھی کچھ کنجی باقی تھی، کوئی خاص ٹھوس خامی اس کے چہرے پر کدی تھی۔ اس کا سارا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہمنا نے اپنا سارا ارتکاز اس کے چہرے پر لگا دیا۔ اس لڑکی کا چہرہ صاف ہونے کے باوجود کوئی بھی انداز اس کے چہرے سے ہی لگانا چاہتی تھی، کیونکہ پچھلے 5 روز سے وہ لڑکی یہاں تھی اور اسے ہوش آنے سے لے کر اب تک ہمنا اسے بولنے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ لڑکی بول سکتی تھی کیونکہ کوئی طبعی مسئلہ نہیں تھا، یا پھر بے ہوشی کی حالت میں اس نے 2-1 ناقابل فہم جملے ادا کیے تھے۔ یقیناً کسی خوف یا نامانوسیت نے اس کی گواہی پر پردہ بٹھا رکھا تھا، مگر علی کا خیال اس کے برعکس تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی ہمنا کے چہرے پر سے ٹپک حماقت سے زیادہ فائدہ اٹھا کر اور اس کی ہمدردیاں بٹور کر اس گھر کو اور ان لوگوں کو کوئی بہت سی بڑی قسم کا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی لیے ہمنا کو اسے گھر سے جلد از جلد رخصت کر دینا چاہیے۔ آپ فارغ مت رہا کریں علی، نہ جانے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، اس نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا۔ مانتی ہوں کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی اس حد تک قابل اعتبار نہیں ہے، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ کس قدر معصوم لگتی ہے۔ معصوم چہرہ معصوم دل کی علامت نہیں ہے۔ میں صبح پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں تاکہ اس کے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ میں چاہ رہی تھی کہ یہ لڑکی اپنے حالات کے بارے میں خود بتائے اور پھر ہم کوئی اسٹیپ لیں۔ کیا پتہ اس کے گھر والوں نے ہی اس کے حال تک پہنچایا ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے اسے بہت عرصے تک ٹارچر کیا جاتا رہا ہے۔ علی نے ایسی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ ایک غیر لڑکی کے لیے تمہارے دل میں اتنی ہمدردی امٹ رہی ہے تو کیا اس کے گھر والوں کے دل پتھر کے ہوں گے؟ کیا خبر یہ لڑکی گھر سے فرار ہوئی ہو؟ کسی لڑکے وڑکے کا چکر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس لڑکی کی سوتیلی ماں اسے ٹارچر کرتی رہی ہوگی، یا یہ کہ اس کی شادی کسی ادھیڑ عمر شخص سے کی جا رہی ہوگی، یا کوئی بھی ایسی بات جس نے اسے اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ علی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس وقت تمہیں ہمدردی کا بخار چڑھا ہے اور کوئی بات نہیں، اور آپ کے سر پر بے حسی سوار ہے اور کوئی بات نہیں، اس نے بھی برجستگی سے کہا، اور بات دیگر باتوں میں لاپتہ ہو گئی۔ مگر ہمنا کے دل میں بھی اس لڑکی کے متعلق کئی شکوے سر اٹھا رہے تھے۔ ہمدردی اپنی جگہ، مگر وہم ستانے لگے تھے۔ تبھی وہ اگلی صبح علی کے ہاسپٹل جانے کے بعد لالا رخ کا ہاتھ تھامے انیکسی کی جانب گئی۔ علی اور وہ ایک ہی ہاسپٹل سے وابستہ تھے، مگر آج کل ہمنا میٹرنٹی لیو پر تھی، اس لیے فراغت ہی فراغت تھی۔ اپنے خیالات میں گم، اسے خبر ہی نہ ہو سکی تھی کہ گل بی بی اس لڑکی کی چوٹی باندھ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اس لڑکی کے لیے ہمنا کے دل میں بہت زیادہ ہمدردی تھی اور اس کے جسم پر لگے زخموں اور مبہم ہوتے نیلوں کو دیکھ چکی تھی۔ چہرے پر گال سے ذرا نیچے گہرا نیل تھا، جسے کسی مضبوط چیز سے ضرب لگائی گئی ہو۔ کچھ چہرے دل کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لڑکی کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ وہ لڑکی اب اپنے ہاتھوں کی بجائے کچھ فاصلے پر پردہ جھلاتی لالا رخ کو دیکھ رہی تھی۔ ہمنا نے کچھ سوچتے ہوئے باری باری دونوں کو دیکھا۔ وہ لڑکی باغور لالا کو تک رہی تھی، اس کے چہرے پر موجود سٹروپن کسی قدر کم ہوا چلا تھا۔ وہ کسی کرب امیز سوچ کے زیر سائے اپنے ہونٹ کچل رہی تھی۔ ہمنا نے باغور اسے دیکھتے ہوئے اس کے تاثرات نوٹ کرتے ہوئے سارے جملے اندر ہی اندر دہرائے جو اس لڑکی کو کچھ بولنے پر آمادہ کر سکتے تھے۔ کم و بیش یہی جملے ہمنا تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ ادا کرتی آ رہی تھی۔ لالا رخ پردہ چھوڑ کر اس لڑکی کی گود میں آ بیٹھی تھی کہ اتنی بے تکلفی ان دونوں کے مابین کب پیدا ہوئی، ہمنا اس بات سے نا واقف تھی، مگر یہ تبدیلی اسے لگی۔ اس لڑکی کے چہرے کے سبھی تاثرات تبدیل ہو چکے تھے، وہاں اب صرف محبت اور کرب تھا۔ ہمنا نے اسے جھک کر لالا کے گال پر پیار کرتے دیکھا تھا، پھر اسے اٹھا کر ہمنا کو دیکھا۔ میں ماہا ہوں۔ اس کا انداز میکانک تھا۔ ماہا سعید احمد۔ لبوں سے دھیمی سی سسکی نکلی تھی اور آنکھ کے کونے سے نکل کر ایک آنسو لالا کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔